الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ انہو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة من لا يأمن جارہ بوائقہ۔ امام سکہ امام ہے مجاہد بن جبر رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں ذبیحت شاۃ لعمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ایک بکری ذبح کی گئی۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں موجود نہیں تھے، ان کے گھر والوں نے ان کے پیچھے سے گھر میں ایک بکری کو ذبح کیا، تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آتے ہیں، آ کر جب بکری کا گوشت دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں اہدیتم لجارنا الیہود، اہدیتم لجارنا الیہود، 2 مرتبہ کہا کیا تم نے ہمارے یہودی پڑوسی کو تحفہ تن گوشت بھیجا؟ 2 مرتبہ کا، اور بڑے غصے میں کہا۔ ان کے گھر والے کہنے لگے کہ آپ اتنے غصے میں کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں کہ آپ علیہ السلام سے میں نے سنا آپ فرما رہے تھے جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے پڑوسی کے بارے میں وصیت، اتنی وصیت کی مجھے ڈر لاحق ہو گیا، مجھے خدشہ لاحق ہو گیا کہ کہیں پڑوسی کو وراثت کا حقدار نہ بنا دیا جائے، اتنا زیادہ حق۔ ابو شریح الخزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، 3 مرتبہ قسم کھا کے کہا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ صحابہ کرام نے کہا من یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کون؟ آپ نے فرمایا الذی لا یامن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کے بوائق سے محفوظ نہ ہو۔ قیلا ما بوائق یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ بوائق کیا ہے؟ فرمایا شرہ، جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے وہ بندہ مومن نہیں۔ اس سے بھی بڑی سخت حدیث ہے سیدنا انس بن مالک کی، طبرانی اوسط کے اندر، فرمایا لا يدخل الجنہ من لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں، نہ وہ بندہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ ہم نے معمولی سمجھا ہوا ہے پڑوسی کے معاملے کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا ذکر کیا گیا کہ اللہ کے رسول بڑی نمازیں پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، زکوٰۃ صدقات دیتی ہے، لیکن اس کا پڑوسی اس کی زبان سے تنگ ہے، فرمایا وہ جہنم میں جائے گی۔ اور پھر کہا کہ اللہ کے رسول ایک عورت ہے صرف فرض پورے کرتی ہے، نفل کام نہیں کرتی، لیکن اس کا پڑوسی اس کی زبان سے محفوظ ہے، فرمایا جنت میں جائے گی۔ اور پڑوسی کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر ایک پڑوسی دوسرے کو تنگ کرے تو وہ پرامن احتجاج کر سکتا ہے، پرامن، لاٹھی چارج نہیں کرنا، پرامن احتجاج کر سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ ہے، ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتا ہے اللہ کے رسول میرا پڑوسی مجھے تنگ کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا اذهب فاصبر، جا صبر کر۔ چلا گیا، چند دنوں بعد پھر آ گیا، کہنے لگا اللہ کے رسول پڑوسی تنگ کرتا ہے، فرمایا اذهب فاصبر، جا صبر کر۔ وہ پھر چلا گیا، پھر تیسری مرتبہ آ گیا، کہا اللہ کے رسول پڑوسی تنگ کرتا ہے، فرمایا جا صبر کر۔ وہ پھر چلا گیا، چوتھی مرتبہ پھر آ گیا، کہا اللہ کے رسول تنگ کیے جا رہا ہے،
آپ نے فرمایا اذهب جا فطرح متاعك في الطريق، اپنے گھر کا سامان اٹھا کے گلی میں رکھ دے، بس اور کچھ نہیں کرنا۔ سامان اٹھایا گلی میں رکھ دیا، لوگ آئے کہنے لگے کیا ہوا یار، تو نے سامان اٹھا کر گلی میں رکھ دیا، کیا مسئلہ بنا؟ تو کہنے لگا کہ مجھے پڑوسی تنگ کرتا تھا، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تھا، آپ علیہ السلام نے مجھے کہا تھا سامان باہر رکھ دو، میں نے رکھ دیا، تو لوگ اس کو لعنتیں دینا شروع ہو گئے، کہا ملعون ہے وہ جسے تنگ کرتا ہے، پڑوسی کو تنگ کرتا ہے۔ وہ پڑوسی تنگ آ گیا، لوگوں کی لعنتیں اور گالیاں سن سن کر جو تنگ آیا نا، تو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگا اللہ کے رسول لوگ مجھے گالیاں دے رہے ہیں، لعنتیں کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا پڑوسی نے سامان باہر رکھا ہوا، لوگ مجھے لعنتیں کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لعنت اللہ فوق لعنتہم، فرمایا تو لوگوں کی لعنت سے ڈر گیا ہے، لوگوں سے پہلے تجھ پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ پڑوسی کو تنگ کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، جو بلا وجہ بلا ضرورت پڑوسی کو تنگ کرتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے اللہ کے رسول آئندہ ایسے نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا اس کے پاس جا، وہ گیا، اس کے پاس جا کر کہا یار سامان اندر رکھ، آئندہ سے میں ایسے نہیں کروں گا، میں معافی مانگتا ہوں۔ اس نے معافی مانگی، سامان اندر رکھا، معاملہ ختم ہو گیا۔ تو پڑوسی کو یہ حق حاصل ہے۔ یہ بڑے وسیع و عریض معاملات ہیں پڑوسی کے حکام کے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق پوری طرح ادا کیے ہوئے۔ کل میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتایا، کون سا بڑا؟ راستے کی صفائی، مسجد کی صفائی اور پڑوسیوں کا خیال رکھنا، یہ بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور عمل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔